جی ہاں، دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ خون جو عورتیں 60 برس پورے ہونے کے بعد دیکھتی ہیں، یعنی 60 برس کے بعد خون کا دیکھنا خون حیض نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے شرط، ٹھیک؟ اب اسی سے متعلق مسئلہ بنایا ہے، وہ خون جو عورتیں 60 برس پورے ہونے کے بعد دیکھتی ہیں حیض کا حکم نہیں رکھتا، لیکن 50 سے 60 سال کے فاصلے میں عورت حیض رکھتی ہے۔ 50 سے 60 سال کے درمیانی وقفے میں اکثر جو خواتین ہوتی ہیں وہ 50 سال میں ہی یائسہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کرشی اور غیر کرشی، کرشی بولتے ہیں جو سید ہوتی ہیں، غیر کرشی غیر سید، صحیح ہے؟ لیکن 50 سے 60 سال کے فاصلے میں عورت حیض دیکھتی ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو غیر کرشی یعنی غیر سید ہیں وہ 50 سے 60 سال کی عمر کے دوران خون اس طرح دیکھیں کہ اگر وہ 50 سال سے پہلے دیکھتیں تو وہ خون یقیناً حیض کا حکم رکھتا، تو وہ مستحاضہ والے افعال بجا لائیں اور ان کاموں کو ترک کریں جنہیں حائض ترک کرتی ہے۔ دیکھیں خاران، یہ جو مسئلہ ہے سن الیأس کا، اس میں جو خاتون 60 برس پورے ہونے کے بعد خون دیکھتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ حیض کا حکم نہیں رکھتا۔ ہاں، وہ خون جو 50 سے 60 سال کے دوران دیکھتی ہے غیر سید کے لیے احتیاط مستحب کی بنا پر وہ کیا کرے گی، 50 سے 60 سال کی عمر کے دوران وہ اس طرح کا خون دیکھتی ہے کہ اگر وہ 50 سال سے پہلے کا خون دیکھتی تو یقیناً اس کے اوپر حیض کا حکم لگاتی، تو اس خون میں وہ ساری شرائط اور وہ چیزیں موجود ہیں تو وہ افعال مستحض یعنی 2 کام انجام دے گی، ایک جو حائضہ پر حرام ہے، جو چیزیں حائضہ پر حرام ہیں ان کو ترک کرے گی، ان کو نہیں کرے گی، جو مستحاضہ والے افعال ہیں ان کو بجا لائے گی، ٹھیک ہے؟ مستحاضہ والے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر وہ خون دیکھے گی اس کی خون کی نوعیت کیا ہے، اگر وہ کلیلہ ہے تو کلیلہ والے افعال انجام دے گی، مستوسطہ ہے تو مستوسطہ والے افعال انجام دے گی، کثیرہ ہے تو کثیرہ والے انجام دے گی، ٹھیک ہے؟ وہ مستحاضہ والے افعال انجام دے گی جو جو اس کا فریضہ ہوگا اس کے مطابق، لیکن ان کاموں کو بھی ترک کرے گی جنہیں حائضہ ترک، جیسے مسجد میں نہیں جانا، قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر مس کر کے نہیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے نام کو مس نہیں کرنا، اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ اطہار کے بھی ناموں کو اس نے مس نہیں کرنا، بالکل اسی طرح اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مقاربت بھی نہیں کرنی، کب؟ 50 سے 60 سال کی عمر کے درمیانی وقفے میں، صحیح؟ جو پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی جو کہ لڑکی 9 سال کی عمر سے پہلے خون نہیں دیکھے، اگر 9 سال سے پہلے کی عمر میں خون دیکھتی ہے تو وہ خون حیض نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کو 9 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے۔ حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی حیض آنا ممکن ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بڑے کہتے ہیں، یا اکثر خواتین میں، عموماً خواتین میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حیض آتا ہے، جو بچے یا تو کیا ہے حمل کے دوران ان کو حیض آتا ہے، بعض کا تو پورا حمل کا وقفہ ان کو حیض آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ کو حیض آتا ہے، بالکل اسی طرح کہ وہ جو بعض خواتین ہیں کہ جو دودھ پلانے کا مرحلہ ہوتا ہے بچے کو، جب فیڈ کراتی ہیں تو ان دنوں میں، یعنی اگر وہ بیٹی ہے 2.25 سال تک انہوں نے بچے کو دودھ پلایا ہے تو 2.25 سال تک ان کو حیض نہیں آیا، اگر لڑکے کو 2 سال تک پلایا تو 2 سال کے وقت ان کو حیض نہیں آیا، لیکن ہر ایک میں ایسا نہیں ہے، کبھی اور کسی خاتون کو آتا بھی ہے، یعنی یہ ممکن ہے، آتا ہے اور آتا بھی ہے، حاملہ حیض دیکھتی ہے، بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی حیض دیکھتی ہے، اس کا حیض دیکھنا ممکن ہے، اور حاملہ اور غیر حاملہ کا حکم ایک ہی ہے، یعنی کس طرح حاملہ اور حاملہ، جس طرح غیر حاملہ خاتون ہے جو پیریڈز وہ ہر مہینے دیکھتی ہے اسی طرح حاملہ بھی ہر مہینے دیکھتی ہے، دونوں کا ایک ہی حکم آتا ہے۔ ہاں، اگر حاملہ عورت اپنی عادت کے ایام شروع ہونے کے 20 روز بعد، اپنی عادت کے ایام شروع ہونے کے 20 روز بعد حیض کی علامتوں کے ساتھ خون دیکھے تو اس کے لیے احتیاط کی بنا پر ضروری ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ حیض کی شرائط میں سے ہے 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم 10
दिन का फ़ासला हो, ठीक है? लेकिन जो हामला ख़ातून है और गैर हामला ख़ातून है, उनमें मुमताज़ किस बात पे है? इस बात पे है कि अगर वो जो हामला ख़ातून है, उसको अपनी आदत के अय्याम शुरू होने से मसलन पहली तारीख़, महीने की पहली तारीख़ उसकी आदत थी वक़्त की, ठीक है? वो आदत के अय्याम में शुरू वो चाहे वो वक़्ती अददिया है या अददिया है, जो भी है, यानी उसने अपनी वो आदत रखती थी, उस आदत के मुताबिक यकम से लेकर और उसके 20 रोज़ के बाद यानी 21 दिन, 21वें दिन अगर उसे हैज़ की अलामतों के साथ खून आए, यानी उस खून में हैज़ की सिफ़ात मौजूद हों, तो उसके लिए एहतियात की बिना पर ज़रूरी है कि वो उन कामों को तर्क कर दे जिन्हें हाइज़ तर्क करती है और उन अफ़आल को अंजाम दे जिन्हें हाइज़ा अंजाम देती है, ठीक? और ये इन दोनों को ये जो दोनों काम अंजाम देते हैं, 2 काम अंजाम देने हैं हामला खातून ने। कौन से? वो काम को तर्क कर देगी जिन्हें हाइज़ा तर्क करती है। उन अफ़आल को बजा लाए जो मुस्तहाज़ा पर वाजिब हो जाते हैं। हामला वाली खातून और गैर हामला खातून का हुक्म एक ही है, लेकिन बस हामला खातून को क्या इम्तियाज़ हासिल है सिर्फ़ एक बात में, अगर वो आदत की आदत रख यानी वो आदत रखती थी और उसको अपनी आदत के पहले दिन से लेकर 20 दिन के बाद अब 21वें दिन अगर उसको खून आया है, तो उस खून में एहतियात की बिना पर वो 2 कामों को अंजाम देगी।